السلام علیکم دوستو، آج آپ کی نظر ایسی کہانی کرنے جا رہے ہیں جسے لگتا تھا کہ محبت کی شادی ہی خوشیوں کی ضمانت ہے۔ شروع کرتے ہیں سمیرہ کی کہانی۔ سمیرہ بیٹا، یہ مٹر بھی چھیل لینا تاکہ کل صبح وقت نہ ضائع ہو، تم اٹھتی بھی دیر سے ہو نا۔ مائدہ بیگم جو سمیرہ کی ساس تھی، انہوں نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ سمیرہ نے تابیداری میں سر ہلا دیا۔ جی امی، لیکن اندر ہی اندر وہ اس بات پہ حیران تھی کہ وہ دیر سے اٹھتی ہے۔ وہ تو صبح ہی اٹھ جانے کی عادی تھی، مگر خیر جواب دینے کا یا اختلاف کرنا اس کی عادت نہیں تھی۔ وہ سر جھکا کر وہیں کپڑا بچھا کر مٹر چھیلنے لگ گئی۔ مائدہ بیگم اسے صبح کے متعلق سارے حکم دے کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ رات کے 10 بجے تھے۔ سمیرہ کا شوہر عدیل کچھ دیر چہل قدمی کرنے نیچے گیا تھا کیونکہ اسے پورا دن پھر وقت نہیں ملتا تھا۔ ویسے بھی مجھے اب فارغ ہی تو بیٹھنا تھا، عدیل کا انتظار میں سمیرہ نے ہمیشہ کی طرح صورتحال کو اپنے حق میں خود ہی فرض کر لیا۔ اب وہ مٹر چھیل رہی تھی۔ 5 کلو مٹر چھیلنے میں اسے 1 گھنٹہ تو لگنا ہی تھا۔ اسے بھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا مٹر چھیلتے کہ اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ عدیل آ گئے ہوں گے۔ اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکان آ گئی۔ مسز عدیل نے اسے لانچ میں رکھی ڈائننگ ٹیبل پر مصروف دیکھ کر دور ہی سے ہیلو کیا۔ امی کہاں ہیں؟ عدیل نے پوچھا۔ امی اپنے کمرے میں ہیں، سمیرہ نے آہستہ آواز میں بتایا۔ اوکے، مجھے 5 منٹ دو، امی سے مل کر آیا۔ سمیرہ نے سر ہلا دیا۔ اور عدیل کی شادی کو صرف 2 ماہ ہوئے تھے۔ اتنی خوش تھی کہ اسے کسی اور بات سے سروکار ہی نہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ عدیل کو کم از کم آدھا پون گھنٹہ تو لگے گا امی جی کے پاس۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ دوسرے دن ٹھیک 8 بجے کے الارم پہ سمیرہ کی آنکھ کھلی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ سوتی رہے اور آرام سے باقی سب کی طرح 10 بجے سو کر اٹھے، مگر وہ یہ صرف سوچ ہی سکتی تھی۔ پھر عدیل کو بھی 9 سوا 9 تک آفس کے لیے نکلنا ہوتا۔ امی جی کی خاص ہدایت تھی کہ صبح فجر کے بعد کمرے کا دروازہ بند نہ ہو، کیونکہ گھر میں نوجوان، کنوارے، دیور اور نند موجود تھے۔ حالانکہ وہ سوچتی تھی وہ دونوں 11 بجے کے بعد ہی اٹھتے ہیں، انہیں کیا پتہ چلتا تھا دروازہ بند ہے یا کھلا، مگر وہی بات سمیرہ کو اختلاف کرنے کی عادت نہ تھی۔ وہ ناشتے سے فارغ ہو چکی تھی۔ عدیل بھی آفس جا چکا تھا۔ اب وہ مٹر پلاؤ بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اتنے میں امی جی کی آواز آئی۔ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اس کی آنکھ کسی کے فون سے ہی کھلی تھی۔ چائے گرم کرنے رکھی اور آملیٹ بنانے کے لیے فرائی پین کو چولہے پہ رکھا۔ آمیزہ وہ پہلے ہی تیار کر چکی تھی۔ کیا لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے؟ مائدہ بیگم بات کرتے کرتے ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ عقیلہ خالہ سے اپنے چھوٹے بیٹے کے رشتے کی بات کر رہی تھی۔ کے لب مسکرانے لگے۔ کتنا مزہ آئے گا نبیل بھائی کی شادی پر، میں جیٹھانی بن جاؤں گی، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ بس اب دیکھ لو، میں سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ میری پسند کیسی ہے۔ اب بڑے بیٹے نے تو اپنی مرضی کی کوئی بات نہیں، مگر چھوٹی بہو کی خوبصورتی پر مجھے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ انہوں نے سمیرہ کو ناشتے کا اشارہ کرتے ہوئے عقیلہ خالہ سے کہا اور آملیٹ کو پلٹتی سمیرہ کے ہاتھ ساکت رہ گئے۔ وہ خوبصورت نہیں تھی، ٹھیک ہے وہ قبول صورت تھی، مگر اس نے کبھی امی جی اور گھر والوں کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر پھر بھی نہیں ان کے بیٹے کی پسند تھی۔ اس نے پلیٹ میں آملیٹ اور کپ میں چائے ڈال کر امی جی کو ناشتہ دیا۔ پراٹھے وہیں ہاٹ پاٹ میں رکھے تھے۔ میرا 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ وہ سب سے بڑی تھی۔ اس کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ امی پاپا کی جوڑی بہت خوبصورت تھی، مگر ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ بچپن ہی سے گھریلو لڑائی جھگڑا دیکھتی آئی تھی کہ اس کی شخصیت پر بہت برے اثرات ہوئے تھے۔ تھوڑی سمجھدار ہوئی تو اس نے سوچا وہ اپنی پسند سے شادی کرے گی، اسے کتنی ہی مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ سمجھتی کی تھی کہ خوشیاں ازدواجی زندگی کا راز پسند کی شادی میں چھپا ہوا ہے۔ وہ پڑھائی سے فارغ ہو کر ایک جگہ جاب کر رہی تھی، وہیں سے وہ عدیل کو جاننے لگی۔ خوبصورت نین نشق والا، ایک بانکا سجیلا اور شوخ نوجوان تھا۔ جلد عدیل اور سمیرہ ایک دوسرے کو چاہنے لگے۔ دونوں تقریباً ایک ہی کلاس سے تعلق رکھتے تھے، سو شادی میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ساس کے دل میں اس کے خلاف ایک بھانس سی گڑ گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد گھر میں نبیل کی شادی کے ہنگامے جاگ گئے۔ گھر میں خوب رونق ہو گئی۔ وہ ہر وقت
घन चक्कर बनी रहती। अदील की हमेशा कोशिश होती कि उसकी माँ और बहन उससे खुश रहें। वो बहुत अच्छा था, सुमेरा का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता था, मगर उसकी पहली तरजीह उसके घर वाले थे। ये बात सुमेरा अच्छी तरह समझ गई थी, मगर उसे शिकवा न था। करती भी तो किससे और क्यों? ये रास्ता उसका अपना चुना हुआ था और चुने हुए रास्ते पर इख्तलाफ नहीं किया जाता, बस उस पर चला जाता है। मसरूफ़ और ख़ूबसूरत दिन पर लगाकर उड़े और प्यारी सी खूबसूरत फ़िज़ा दुल्हन बनकर आंगन में उतर आई। नबील और फ़िज़ा की जोड़ी चाँद सूरज की जोड़ी थी। नबील अपनी दुल्हन को पाकर बेहद खुश था, उसे जैसे किसी और का होश ही न था। सुमेरा उसे चोंचले उठाते देखती तो हैरान रह जाती। शादी को 1 माह गुजर चुका था। मायदा बेगम ने खाने के दौरान फ़िज़ा को मुखातिब किया, बेटा अब तुम्हारी शादी को महीना हो गया है, तुम भी सुमेरा के साथ घर में के कामों में हाथ बटाया करो। वो अम्मी जी, फ़िज़ा कुछ कहती कि बीच में नबील बोल पड़ा, अम्मी फ़िज़ा को तो घर के काम आते ही नहीं, वैसे भी अभी तो हमारी शादी को महीना ही हुआ है। मैंने छुट्टियों के लिए अप्लाई किया हुआ है, जैसे ही अप्रूव होंगी हम मगरी वगैरह जाएंगे, तकरीबन 20-25 दिन के लिए, फिर उसके बाद आप इसको काम वाम सिखा दीजिएगा। भी बगैर झिझके बोल रहा था और सुमेरा समेत सब मुंह खोले सुन रहे थे। फ़िज़ा मज़े से खाना खा रही थी। मायदा बेगम बोली, मगर बेटा ये क्या तौर तरीके हैं? क्यों अम्मी, ज़िंदगी खुद गुजारना क्या बुरी बात है? अगर मैं ही अपनी बीवी के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ तो क्या बुराई है? हैरत से सवाल कर रहा था और सुमेरा सोच रही थी कि खुशी लव मैरिज या अरेंज मैरिज करने से नहीं मिलती, बल्कि नसीब से मिलती है। और शादी तो एक जुआ है, वहाँ मौजूद हर शख्स एक ही सोच में गुम था।